أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ضیاء القرأت سبق نمبر 2۔ یہاں دوسری صورت بیان کی جا رہی ہے، اور دوسری صورت یعنی شروع صورت درمیان قرأت سے ہو۔ پہلا کیا تھا؟ شروع قرأت شروع صورت، اور دوسرا ہے شروع صورت درمیان قرأت، یعنی سورہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کی سٹارٹنگ ہے، شروعات ہے، اور درمیان قرأت کے معنی پڑھ رہے ہیں پہلے سے۔ اس کو میں کئی مرتبہ سمجھائی ہوں، جیسے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، اور تلاوت کرتے کرتے کوئی سورہ مکمل ہو گئی اور دوسری سورہ آپ نے اسٹارٹ کی، تو یہ ہو گیا شروع صورت درمیان قرأت۔ بس کسی صورت کو ختم کر کے دوسری صورت یا وہی صورت شروع کی جائے، یعنی کوئی صورت پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی، پھر آپ نے کوئی نئی صورت اسٹارٹ کی، یا پھر بسم اللہ پڑھ کر کے اسی دوسری صورت کو آپ نے اسٹارٹ کیا، تو یہ دوسری قسم ہے۔ تو اس صورت میں بروایت حفص رحمۃ اللہ علیہ، جن کی روایت ہندوستان میں مروج ہے، بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ یعنی یہ جب قسم رہے گی تو اس میں حفص رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو قرأت کرنے کا طریقہ بتایا، قرآن پڑھنے کا طریقہ بتایا، یہی طریقہ ہندوستان میں رہنے والے اور ہندوستان کے آس پاس کے ممالک میں رہنے والے لوگ پڑھتے ہیں۔ تو جو کوئی بھی امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے انداز میں قرآن مجید پڑھتا ہے تو ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ جب ایک صورت کے بعد دوسری صورت شروع کی جا رہی ہے تو بسم اللہ پڑھنا یہاں ضروری ہے، چاہے دونوں صورتوں کے درمیان فصل کیا جائے یا وصل کیا جائے۔ یعنی جو سورہ آپ نے مکمل کی ہے، اس کے بعد نئی صورت آپ اسٹارٹ کر رہی ہیں، چاہے آپ دونوں کو ایک سانس میں پڑھیں، یعنی سورت کی آخری جو آیت ہے، یعنی آخری جو لائن ہے وہ، اور اس کے بعد بسم اللہ، اور اس کے بعد جو نئی صورت ہے وہ، تینوں کو آپ اگر چاہیں تو ایک سانس میں بھی پڑھ سکتی ہیں، یا چاہے تو الگ الگ بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہوگا۔ وہی کہا جا رہا ہے چاہے دونوں صورتوں کے درمیان فصل کیا جائے، یعنی صورت پہ آپ رک گئیں، جب ایک صورت مکمل ہوئی، مان لیجیے آپ 30واں پارہ پڑھ رہی ہیں، اس میں تو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اب آپ نے سورہ فیل پڑھا، یعنی علم ترى جو صورت ہے اس کو آپ پڑھی ہیں، اور یہ صورت جب آپ کی مکمل ہوئی تو پھر سورہ قریش ہے، اور سورہ قریش کے بھی شروعات میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو یہاں پر اگر آپ سانس توڑ بھی رہی ہیں سورہ فیل کو مکمل کر کے، تو پھر آپ کو سورہ قریش جب شروع کرنی ہے تو بسم اللہ پڑھنا ہے، ورنہ آپ چاہیں تو سورہ فیل کی آخری آیت جو ہے وہ بھی پڑھیں، پھر بسم اللہ بھی پڑھیں، اور سورہ قریش کی پہلی آیت بھی پڑھیں، تینوں کو ایک سانس میں پڑھیں۔ تو وہی ہے یہاں بات کہ درمیان میں فصل کیا جائے، یعنی سانس توڑ دی جائے، یا وصل کیا جائے، یعنی ایک ساتھ پڑھا جائے۔ اور بسم اللہ پڑھنے کی صرف 3 صورتیں ہیں، یعنی اس میں بسم اللہ 3 طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ وصل کل، یعنی وہی تینوں کو ایک سانس میں پڑھا جائے، فصل کل یعنی ہر ایک کو الگ الگ کیا جائے، اور فصل اول وصل ثانی۔ فصل اول کے معنی آپ نے سورہ فیل جو ہے یہ مکمل کر لی ہے تو یہاں آپ سانس توڑ دیں، اور اس کے بعد سورہ قریش اسٹارٹ کر رہی ہیں تو بسم اللہ اور سورہ کو ایک سانس میں پڑھ کر اسٹارٹ کریں، تو یہ چلے گا، اس میں یہ جائز ہے۔ لیکن چوتھی صورت وصل اول فصل ثانی، اس میں جائز نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ وصل اول کا مطلب ہے جو پہلے، دیکھیے 3 چیزیں ہیں نا، ایک تو ہے ایک صورت کا جو آخری آیت ہے وہ ہے ایک صورت کی، اس کے بعد ہے بسم اللہ، اور اس کے بعد ہے نئی صورت، تو 3 چیزیں ہیں۔ 3 چیزوں کو آپ اگر 2 حصوں میں بانٹ رہی ہیں تو ایک طرف 2 چیز آئے گی اور ایک طرف 1 چیز آئے گا۔ تو اگر وصل اول کریں گے، وصل کا معنی ملانا ہوتا ہے، تو پہلے جو ہے وہ ہے سورت کا جو آخری جز ہے، یعنی سورہ فیل کی جو آخری آیت ہے وہ ہے،
اور اس کے ساتھ پھر بسم اللہ ہے، تو یہ اگر آپ کریں گی تو یہ غلط ہے، کیونکہ بسم اللہ جو ہوتا ہے وہ کسی سورت کے آخر میں نہیں ہوتا۔ بسم اللہ کا جو تعلق ہے وہ آخر سے نہیں ہوتا ہے، بسم اللہ تو شروعات میں نہ پڑھتے ہیں، کیونکہ بسم اللہ کا معنی ہی کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، لیکن یہاں سورت تو ختم ہو رہی تھی، تو ختم جہاں پہ ہو رہا ہے وہاں بسم اللہ کو تو نہیں ملائیں گے، تو یہ چوتھی سورت اسی وجہ سے یہاں پر جائز نہیں ہے، کیونکہ جب آپ وصل اول اور فصل ثانی کریں گی تو آپ سورہ فیل کی آخری آیت کو بسم اللہ کے ساتھ ملائیں گی اور سورہ قریش کو الگ کر دیں گی، اور یہ بالکل غلط ہوگا، کیونکہ بسم اللہ کا تعلق ابتدا سے ہوتا ہے، شروعات سے ہوتا ہے، وہ یہاں بتایا بھی جا رہا ہے، کیونکہ بسم اللہ کا شروع سورت سے تعلق ہے، سورت کے شروعات میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے، سورت کے لاسٹ میں نہیں لکھی جاتی، اور اس صورت میں بسم اللہ کو جس سے ملا کر پڑھا جائے گا اس سے بسم اللہ کا تعلق معلوم ہوگا۔ اب یہاں اگر آپ سورہ فیل کی آخری آیت سے بسم اللہ ملا کر پڑھیں گی تو ایسا ہی تو محسوس ہوگا نا کہ آپ آخر میں بسم اللہ کو لگا کر پڑھ رہی ہیں، لیکن آپ کو پڑھنا ہے شروعات میں، اسی لیے اس میں وصل اول اور فصل ثانی جائز نہیں ہوگا۔ اور جب کسی صورت کو ختم کر کے سورہ توبہ شروع کی جائے تو وصل، وقف، سقطہ تینوں وجہ جائز ہیں۔ اب کوئی صورت آپ مکمل کی ہیں اور اس کے بعد آپ سورہ توبہ شروع کر رہی ہیں تو وصل بھی جائز ہے، یعنی صورت جو آپ نے مکمل کی ہے، سورہ توبہ سے پہلے جو صورت تھی اس صورت کی جو آخری آیت تھی وہ آیت، اس کے ساتھ سورہ توبہ کی پہلی آیت، یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے؟ یا پھر آپ یہاں اس طرح کر سکتی ہیں، جو آخری آیت ہے سورہ توبہ سے پہلے والی صورت کی وہ، اور اس کے ساتھ پھر بسم اللہ، اور اس کے ساتھ پھر سورہ توبہ، وہی بتایا جا رہا ہے کہ جب سورہ توبہ شروع کی جائے تو وصل یعنی تینوں چیزوں کو ایک ساتھ پڑھنا، وقف یعنی ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، اور سکتہ، تینوں وجہ جائز ہے۔ سکتہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ سانس آپ کو نہیں توڑنا ہے لیکن کچھ دیر رکے رہنا ہے، اس کو سکتہ کہا جاتا ہے۔ اگلا ہے تیسری صورت، یعنی جب شروع قرأت درمیان صورت سے ہو تو اعوذ باللہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ مطلب کیا ہے کہ جب آپ پڑھنا تو شروع کی ہیں لیکن جو صورت ہے وہ بیچ سے پڑھ رہی ہیں، مثلاً سورہ نور ہے، ایک بڑی صورت ہے، اب آپ اس صورت کو پڑھ رہی تھی، پڑھتے پڑھتے آپ کو کچھ کام پڑا، آپ نے ادھورا چھوڑا صورت کو اور کام کرنے لگیں، پھر جب آپ فرصت میں آئیں تو آپ نے اس صورت کو پھر سے پڑھنا اسٹارٹ کیا، تو کیا دوبارہ شروعات سے پڑھیں گی؟ تو بالکل نہیں، آپ جہاں تک چھوڑ کر گئی تھی آپ وہیں سے تو پڑھیں گی دوبارہ، تو اس کو کہا جائے گا شروع قرأت درمیان صورت، یعنی پڑھنا تو آپ اسٹارٹ کی ہیں لیکن سورہ جو ہے آپ پہلے جہاں تک پڑھ کر چھوڑ گئی تھی وہاں سے پڑھ رہی ہیں، تو اعوذ باللہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ مطلب یہاں اب آپ کو اعوذ باللہ ضروری ہو گیا پڑھنا، کیونکہ جب قرآن شریف پڑھنا شروع کریں گی آپ تو آپ کو اعوذ باللہ پڑھنا ہوگا، ضروری ہوگا۔ اب پہلی مرتبہ جب آپ پڑھنے بیٹھی تھیں تو بھی آپ کو اعوذ باللہ پڑھنا تھا، پھر آپ جب چھوڑ کر کے گئیں پھر دوبارہ آپ پڑھنے بیٹھیں تو بھی آپ کو اعوذ باللہ پڑھنا ہوگا، مطلب جب آپ قرآن شریف لے کر بیٹھیں پڑھنے کو اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے، چاہے بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھیں۔ بس اگر بسم اللہ بھی پڑھی جائے تو صرف 2 وجہ جائز ہے، یعنی یہاں کیا ہے ضروری؟ اعوذ باللہ زیادہ ضروری ہے۔ بسم اللہ اگر آپ نہیں بھی پڑھیں گی نا تو یہاں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ درمیان قرأت جو ہے اس میں بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے، آپ کوئی صورت پڑھ رہی تھی بیچ میں تو بسم اللہ آپ کو نہیں نہ ملتا ہے، بسم اللہ کہاں ملے گی آپ کو لکھی ہوئی؟ بسم اللہ جو ہے وہ صورت کے شروعات میں آپ کو ملے گا لکھا ہوا، کسی بھی صورت کے درمیان میں بسم اللہ نہیں لکھا ہوا ہوگا، لیکن ایک صورت ہے سورہ نمل، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو صورت کے بیچ میں ملے گا، لیکن وہ بسم اللہ جو ہے وہ اسٹارٹنگ بتانے کے لیے نہیں ہے، وہ اس صورت ہی کی ایک آیت مانی گئی ہے، تو وہ بسم اللہ جو ہے وہ اسٹارٹنگ نہیں ہے، اس لیے اس کو پڑھیے، وہ صورت ہی کی ایک آیت ہے۔
تو اب اس میں کون کون سی وجہ بتائی جا رہی ہے؟ صرف 2 وجہ۔ فصل کل یعنی سب کو الگ کر دیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ، اور وصل اول فصل ثانی یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ کو ایک ساتھ پڑھیں گے اور سورہ کو الگ کر کے پڑھیں گے، کیونکہ یہ سورہ جو ہے یہ آپ نے ابھی اسٹارٹ نہیں کی ہے، یہ تو بیچ سے آپ پڑھ رہی ہیں، اور اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اعوذ باللہ کو شروع کے رس سے فصل کر کے پڑھنا چاہیے۔ اب اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھتی ہیں، کیونکہ یہاں بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے لیکن اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے، تو بسم اللہ اگر آپ نہیں پڑھ رہی ہیں تو اعوذ باللہ کو قرأت سے فصل کر کے پڑھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ کو آپ سورت کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کے اخیر میں جو نام آ رہا ہے وہ شیطان مردود کا نام آ رہا ہے، اور قرآن کی جو آیتیں ہیں یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، تو اللہ رب العزت کے کلام کو ڈائریکٹلی شیطان مردود کے نام کے ساتھ ملانا یہ صحیح نہیں۔ اسی وجہ سے اعوذ باللہ کے بعد اگر بسم اللہ آپ نہیں پڑھ رہی ہیں تو اعوذ باللہ کو جو سورہ ہے اس سے آپ فصل کر کے پڑھیں گی، یعنی الگ کر کے پڑھیں گی۔ اعوذ باللہ پڑھ کے سانس توڑ دیں گی اور پھر الگ سے پھر سورت کو پڑھیں گی۔ اس میں وصل بھی جائز ہے، بشرطے کہ شروع میں اللہ پاک کا کوئی ذاتی یا صفاتی نام نہ ہو۔ یہ جو قسم بتائی گئی اعوذ باللہ کو سورہ سے الگ کر کے پڑھیں گے، لیکن اگر اعوذ باللہ کو سورہ کے ساتھ بھی ملا کر کے اگر پڑھا جا رہا ہے تو یہاں سب سے ضروری چیز یہ دیکھنا ہے کہ شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نام نہ لکھا ہو آیت میں۔ جیسے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ رہی ہیں، پڑھنے کے بعد آپ نے جب سورہ پڑھنا اسٹارٹ کیا ہے، جیسے آیت الکرسی ہے تو یہ تو سورہ بقرہ کی آیت ہے نا، اب آیت الکرسی میں جو سب سے پہلا لفظ ہے وہ اللہ کا ہے نام۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا جو رجیم ہے اس کو لفظ اللہ کے ساتھ ملا کر کے پڑھیں گی تو یہ بہت ہی زیادہ برا ہے۔ اسی لیے آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اعوذ باللہ کو سورہ کے ساتھ ڈائریکٹ اگر ملا کے کبھی آپ کو پڑھنا ہوا تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی نام نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں 99 نام، ان میں سے کوئی بھی نام نہیں ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ ہر ایک آہستہ اور بلند آواز سے پڑھے جانے میں تابع قرأت کے ہیں، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو آپ کو زور سے پڑھنا ہے یا دھیرے پڑھنا ہے تو آپ قرأت جس طرح کریں گی، قرأت اگر آپ کی بلند آواز میں ہوگی تو اعوذ باللہ بسم اللہ بھی بلند آواز میں پڑھنا ہے، اور قرأت اگر آپ آہستہ آواز میں کریں گی تو اعوذ باللہ بسم اللہ کو بھی آہستہ ہی پڑھیں گی۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ سبھی کے لیے آسانیاں فراہم کرے۔